السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی آنسر پریزنٹیشن کے متعلق. آپ نے اپنے آنسر کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے، اس کے ہیڈنگ کہاں ڈالنی ہے، ڈائیگرام کہاں بنانا ہے، فلو چارٹس کہاں پہ بنانا ہے، یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے. اچھا پریزنٹیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آپ کی نالج، آپ کی پریزنٹیشن وہ آپ کی نالج کو پریزنٹ کرتا ہے. جب آپ کی پریزنٹیشن ایگزامنر فرینڈلی نہیں ہوگی، آپ کا آنسر اسٹرکچر نہیں ہوگا، ریڈیبل نہیں ہوگا، ویژولی آرگنائز نہیں ہوگا، تو آپ مارکس گین نہیں کر سکتے. آپ الٹا لوز کر سکتے ہیں اس میں مارکس. تو آپ کی پریزنٹیشن اچھی خاصی ہونی چاہیے، پورلی پریزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ اٹ پلیز اے کریٹیکل رول ان یور ایگزام. اچھا وائی پریزنٹیشن؟ ایگزامنر چیکس ہنڈریڈ آف کاپیز، کلیئر اسٹرکچر. دیکھیے ایگزامنر ہنڈریڈ آف کاپیز چیک کرتا ہے. تو ایگزامنر کو آپ اس طرح سے پریزنٹیشن دیں تاکہ وہ آئی کیچنگ ہو. بس ایگزامنر کو لے کہ یہی پیپر ہے، یہ چیک کرنا ہے. تو آپ کے آنسر ایزی ٹو ریڈ اور اینڈ ایویلیویٹ پازیٹیولی اس طرح سے ہونا چاہیے. تو آپ اپنے آنسر رائٹنگ کو اس پہ خاص توجہ دیں، اپنے پریزنٹیشن کو خاص توجہ دیں. نیٹنس، کلینلینس، یہ سب سی ایس ایس کے پیپرز میں میٹر کرتا ہے. تو کیونکہ یہ آپ کی آرگنائزیشن سکلز، آپ کی نالج، ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ صرف نالج کا نہیں، یہ آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی نیٹنس، آپ کی کلینینس، آپ کی نالج کا، آپ کی آنسر اسٹرکچر کا، ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا یوز آف ہیڈنگس اینڈ سب ہیڈنگس. دیکھیے آپ کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں، یعنی لیٹ سے کلائمیٹ چینج کا ایک ٹاپک ہے، تو پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیے، پھر اس کے ایکسپلین کریں کہ کیا ہوتا ہے. اگر وہاں پہ ضرورت پڑی تو آپ کلائمیٹ، یعنی اگر گلوبل وارمنگ سا ٹاپک ہوئے تو وہاں پہ ایکسپلینیشن میں آپ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں، فلو چارٹ بنا سکتے ہیں. پھر اس کی کازز آ گئے، امپیکٹس آ گئے، افیکٹس آ گئے، پھر پازیٹیو چینج کیسے آ گئے، تو وہ سارا آپ نے اسٹیپ وائز اس میں ایکسپلین کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ڈیفینیشن آخر میں لکھ لے، ہیڈنگ ایکسپلینیشن کہیں اور جگہ، ڈائیگرام کہیں اور بنائے. نہیں، سب سے پہلے ڈیفینیشن ہو گئی، پھر ایکسپلینیشن ہو، اور ایکسپلینیشن میں ہی آپ ڈائیگرام بنانا ہے. آپ وہاں پہ ڈائیگرام بنائیں تو زیادہ پریزنٹیبل ہے. ڈائیگرام ہو گئے، فلو چارٹ ہو گئے، آپ وہاں پہ بنائیں تو زیادہ پریزنٹیبل ہوگا، نہ کہ آپ آخر میں بنائیں. اگر ایکسپلینیشن سے پہلے آپ نے بنائے تو وہ بھی چلتے ہیں، لیکن ایکسپلینیشن کیونکہ اس کے بعد آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی چلتا ہے. تو آپ نے اس طرح سے اپنی اسٹرکچر کو. اچھا پیراگراف اسٹرکچر اینڈ اسپیسنگ. شارٹ پیراگراف improve readability, avoid long dense blocks of context, clear spacing reflects organized thinking. دیکھیے اپنے پیراگراف کتنا ہوتا ہے، 5 to 6 لائن کا ہوتا ہے، یا 5 to 7 لائنس کا، اس طرح سا. تو یہ پیراگراف اٹس مور دین انف، اور اس میں ساری ریلیونٹ چیزیں آپ نے مینشن کریں. اوائڈ لانگ ڈینس بلاکس آف ٹیکسٹ. دیکھیے 8 لائن 10 لائن کے پیراگراف کو آپ اوائڈ کریں. سی ایس ایس میں آپ کوشش کریں کہ ریلیونٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہی سب کچھ لکھیں تو بہتر ہے. جدھر ضرورت ہوگی، مانگا گیا، تو ہی آپ ایکسپلین کریں. اچھا اس میں اسپیسنگ کلیئر لکھیں، کیونکہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی آرگنائز تھنکنگ ہے، اور یہ بھی شو کرے گا کہ یہاں پہ ایک پاز ہے، اس کے بعد سے اگلا سینٹینس یا اگلا آئیڈیا شروع ہوگا. تو اس طرح سے آپ نے اپنے پیراگراف اسٹرکچر کو اور اسپیسنگ کو برقرار رکھنا ہے. اچھا یوز آف ڈائیگرامس اینڈ فلو چارٹس. دیکھیے یہ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. اگر کوشچن آپ کا اس طرح آتا ہے کہ اس میں ڈائیگرامز آتے ہیں، فلو چارٹس آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ مینشن کریں وہ ریلیونٹ ہے. ٹھیک، ریلیونٹ جگہ پہ آپ مینشن کریں، ارریلیونٹ جگہ پہ مینشن نہ کریں. یہ آپ کی آئیڈیا کو کمپلیکس بناتے ہیں اور کمپلیکیٹ کرتے ہیں. اچھا مینٹیننگ لاجیکل فلو. ایچ پیراگراف مسٹ کنیکٹ لاجیکلی ٹو دا نیکسٹ ون. ٹرانزیشنل فریزز مینٹین کوہیرنس اینڈ پریونٹ فریگمنٹیشن. دیکھیے آپ جب پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے تو آپ اپنے آنسر کو اس طرح سے لکھیں تاکہ وہ آپ کے اگلے اور پچھلے آنسر سے ریلیٹ کر سکے. اس یعنی مین ٹیم کو اسے وہ ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے. مین ٹیم کو وہ کہیں نہ کہیں ایکسپلین کرے، اس سے ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آپ کی کوہیرنسی اور ریلیونسی شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو اس جگہ پہ آپ اس سے ریلیونٹ ڈائیگرام، فلو چارٹ یا ایگزامپل بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں. اور اگر آپ سے مانگا گیا یا آپ کو پڑھے لگے کہ اس کی ضرورت ہے یہاں پہ، تو آپ وہاں پہ اس کو مینشن کریں. اچھا انڈر لائننگ اینڈ ہائی لائٹنگ. سلیکٹو انڈر لائننگ دا کی ٹرمز اور کانسیپٹس کین ہیلپ بٹ اوور یوز شوڈ بی اوائڈڈ. اچھا جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ انڈر لائننگ یا ہائی لائٹنگ ضروری ہے تو وہاں پہ بے شک کریں، جیسے کی ٹرمز ہو گیا اور کانسیپٹس ہو گئے، تو اس طرح سے، یا آپ کو لگے کہ یہ جگہ ہائی لائٹ کرنا ضروری تو وہاں پہ کریں. لیکن
اوور ہائی لائٹنگ، اوور یوز، یہ سب چیزیں ایوائڈ کریں، آپ کے پیپر کو میسی بناتے ہیں. تو میسینس کو آپ ایوائڈ کریں اور اپنے پیپر کو آپ نیٹ، کلین اور پریزنٹیبل بنائیں اور ریڈیبل بھی بنائیں، تاکہ آپ ایگزامینر کو یہ اچھا امپریشن پڑے اور وہ آپ کی پیپر کو میں انٹرسٹ لے چیک کرنے میں. اچھا، کامن مسٹیکس: اوائڈ میسی ہینڈ رائٹنگ، اوور کراؤڈیڈ پیجز، irrelevant diagrams اینڈ inconsistent formatting. یہ سب چیزیں میں ایکسپلین کر چکا آپ لوگوں کو. تو یہ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ نے اپنے پیپر کو میسی نہیں بنانا ہے، ہینڈ رائٹنگ کو کلین رکھنا ہے، اوور کراؤڈیڈ پیجز نہیں کرنا ہے، اور ہر چیز یعنی آپ کی آرگنائز ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، آرگنائز، ایگزامینر فرینڈلی آنسر ہونے چاہیے، تاکہ وہ ریڈیبلٹی اور اسکورنگ پوٹینشیل کو آپ کی انکریز کر سکے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.